بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 50 برسوں سے 55 برس میں آنے والی ہر حکومت ہر امتحان میں فیل ہوئی، اور مگر اس کے باوجود ہم سال میں 2 مرتبہ عالمی برادری کا امتحان لینے کے لیے مختلف بین الاقوامی فورمز پر پہنچ جاتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم سب نے مل کر ملک کو اجاڑ دیا ہے، برباد کر دیا ہے، نوچ نوچ کر اس کی بوٹی بوٹی کھا گئے ہیں، اب تم ہماری مدد کرو۔ عالمی برادری جو دراصل ہماری برادری ہے ہی نہیں، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہماری جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتی ہے۔ اس مرتبہ بھی ہمارا کشکول خالی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے کرتوت بہت اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مل کر ہمیں قرضوں کے جال میں اس طرح جکڑ رہے ہیں کہ ہم ان سے آزاد ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا سود بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ رہیں۔ ہمارے عللوں تللوں کے سبب وہ وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے $5.5 ارب رہ گئے تھے۔ ماہ مارچ میں ہمیں $8 ارب کی ادائیگی کرنا تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں پیٹرول، کھانے کا تیل، مشینوں کے اسپیئر پارٹس، بعض دوسری ضروری اشیاء کی درآمد کے لیے اتنی ہی رقم درکار تھی۔ ابھی اس رقم کے مصرف کا سوچ ہی رہے تھے کہ گندم آٹے کا نیا بحران کھڑا ہو گیا، جس کے لیے اضافی رقم درکار ہے۔ ہمیں دنیا سے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، تم ہماری کتنی مدد کرتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے۔ دنیا اپنے امتحان میں کامیاب ٹھہری۔ $10.5 ارب کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن یہ رقم ایک طرف سے آئے گی اور دوسری طرف سے نکل جائے گی۔ $8 ارب کی ادائیگیوں کے بعد $2.5 ارب بچیں گے۔ معلوم نہیں وہ ناک میں ڈالیں گے یا کانوں میں یا کہیں اور۔ ٹھیک چند ماہ بعد ہم پھر رونی صورت بنا کر ایک مرتبہ پھر خیرات مانگنے نکلیں گے۔ سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا ہے، ماہ جون تک کے اخراجات ہو جائیں گے۔ ہم زرعی ملک کہلاتے تھے، زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی۔ اس میں اتنا دم خم تھا کہ ہم اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بادیوں نظر میں لگتا ہے کہ اب ہمارا انحصار قدرتی آفات پر ہے۔ کوئی آفت یعنی زلزلہ، سیلاب آ جائے تو ہماری چاندی ہو جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ $10-15 ارب تو ہماری دہلیز پر پڑے ہیں۔ قدرتی آفات کے بعد اب ہم ہولناک بیماریوں پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ کرونا آیا تو اس بہانے ہمیں کئی ارب روپے کی امداد مل گئی۔ یہ الگ کہانی ہے کہ اس امداد میں بھی کئی ارب روپے کے گھپلے کی کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ایک چپراسی کی $150 کی کرپشن سے فرصت ملے تو کوئی ادھر دھیان دے۔ امداد ملنے کے فوراً بعد سوچا گیا کہ اتنی رقم مل گئی ہے، اس کے خرچ کا بھی سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ لہٰذا ملک و قوم کے عزیز ترین مفاد میں لگژری گاڑیوں کی امپورٹ کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ قیمتی گاڑیاں سرکاری افسر استعمال کریں گے۔ ملک کے اندر تیار ہونے والی کاریں ان کے شایع نشان نہیں ہیں۔ ذرا ناکامیوں پر ایک نظر، ملک 2 لخت ہو گیا ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر 2017 تک دنیا بھر سے لیا گیا قرض ایک طرف، جبکہ اس کے بعد کے 4 برس میں اس سے زیادہ قرض اٹھایا گیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کا سود ادا کرنے کے قابل نہیں۔ اس قرض سے کوئی نیا شہر نہیں بسایا گیا، کوئی ڈیم نہیں بن سکا کہ ملک کی بجلی کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ معدنیات جیسے خزانے ہماری زمین میں موجود تھے، جن میں سونا، لوہا، تانبا، گیس، نمک، کوئلہ شامل ہیں۔ ان ذخائر کو عالمی منڈی میں ملنے والی قیمت سے بہت کم قیمت پر نہایت آسان شرائط پر دنیا کو لوٹنے کے لیے دے دیا گیا۔ دنیا بھر کو ادراک تھا کہ ہمارے یہاں گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ دنیا نئے ذخائر کی تلاش کے لیے، معاہدے کرنے کے لیے ہمارے دروازے پر دستک دیتی رہی۔ ہم نے دروازہ صرف اس لیے بند رکھا اور نہیں کھولا کہ ہمارے غیر ملکی اکاؤنٹ میں کیا ڈالو گے۔ نتیجہ سامنے ہے، آدھے سے زیادہ پاکستان میں بسنے والوں کے چولہے بجھ چکے ہیں۔ ہمارے کسان نے کام کرنا چھوڑا ہے، نہ گندم اگنا کام ہوئی ہے۔ جو پیداوار ہے وہ ہماری ضرورت کے لیے بہت ہے، لیکن ہم اس کی سمگلنگ نہیں روک سکے۔ نتیجتاً اس کا 30% حصہ سمگل ہو جاتا ہے۔
یوں ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے لالے پڑ جاتے ہیں۔ جن ملکوں کی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں وہاں جا کر دیکھیں، روزانہ سینکڑوں ٹرک لائن میں لگے نظر آئیں گے جو گندم، آٹا، خوردنی تیل، گھی اور دوسری روزمرہ ضرورت کی اشیاء لے کر جاتے ہیں۔ ہماری پالیسی ہے کہ ہمارے ہمسائے بھوک سے نہ مرے، اہل پاکستان بے شک مر جائیں۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے اس وقت 1 درجن بھر جو لوگ ہیں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں آٹے کی لائنوں میں۔ اس وقت خدا را دیکھیں لوگوں کی کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ جو سفید پوش طبقہ وہ بھی بیچارہ آٹے کے لیے لائنوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ کیا حکومت اتنی ناکام، اتنی نادان ہے، اتنی بے وقوف ہے؟ ٹیکس لینا ہو، بل دینے ہو، گھر گھر میں جا کے دے سکتے ہیں، لیکن کیا ضرورت مندوں کے گھر آٹا جا کے خود نہیں دے سکتے؟ قوم کی جو بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیچاری لمبی لمبی لائنوں میں پولیس کے ٹھڈے کھا رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، لوگ ان کے اوپر سے نکل رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار جس روز ریٹائر ہو رہے تھے، آخری روز انہوں نے ایک ایسے مقدمے کا فیصلہ لکھا جو پورے 100 برس سے ہماری عدالتوں میں چلتا رہا۔ اگر یہ چیونٹی کی رفتار سے چلتا ہے تو شاید اس کا فیصلہ 10 برس میں ہو جاتا۔ اس کی رفتار قدم قدم پر روکی گئی۔ یہ چند کنال زمین کا معاملہ تھا جو ایک خاتون کو وراثت میں ملی تھی۔ اسے اپنا حق کے وراثت ثابت کرنے میں اتنا وقت لگا کہ وہ ملک عدم کو سدھار گئی۔ اس کی بیٹی بھی یہ مقدمہ لڑتے لڑتے چل بسی۔ تیسری نسل مقدمے کی نظر ہو گئی، پھر کہیں جا کر فیصلہ آیا۔ گزشتہ ہفتے ایک مرحوم ریٹائرڈ فوڈ انسپیکٹر کو 22 برس بعد سپریم کورٹ سے انصاف ملا ہے۔ معاملہ مرحوم کی پینشن اور مراد کا تھا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے پینشن اور مراد مرحوم کی بیوہ کو 1 ہفتے کے اندر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب میر پور خاص کا ایک دل خراش منظر ہے۔ آج واقعے کو گزرے 5واں دن ہے اور جناب اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ لاہور میں ہوا ہے، سرگودا میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، اور درجن بھر لوگ جو ہیں ہمارے بھائی بھی، بیٹیاں بھی، بزرگ بھی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے بیچارے۔ کوئی دل کا مریض تھا وہ بیچارہ ادھر جا بس اللہ کو پیارا ہو گیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں مائیں بہنیں جن کو جو مجمع ہے رونتا ہوا آگے گزر گیا۔ کہ دیکھیں کہ شہر کی ایک ویران شاہراہ پر دیکھا بچے، جوان، نوجوان، لڑکیاں، بزرگ سبھی تیز تیز قدم اٹھاتے ایک جانب رواں دواں ہیں۔ سب کے چہرے بھی ویران تھے۔ خیال آیا شاید کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہیں اور اسے آخری آرامگاہ تک پہنچانے آئے ہیں۔ اگلے ہی لمحے خیال آیا کہ مرحوم یقیناً کوئی بہت نیک شخص تھا جس کے جنازے میں ہزاروں افراد شامل ہیں۔ آگے گئے تو ایک ٹرک نظر آیا جس پر سبز پردہ پڑا ہوا تھا۔ یقین ہو گیا کہ مرحوم کا جسد خاکی اس ٹرک میں رکھا ہے۔ کچھ فاصلے طے کرنے کے بعد ٹرک ایک اہم سیاسی شخصیت کے گھر پہنچ کر رکا۔ ٹرک کا پردہ اٹھا تو معلوم ہوا یہ آٹے کے تھیلوں سے بھرا ہوا ٹرک ہے۔ میں اسے آٹے کا جنازہ کہوں گا۔ پردہ اٹھنے کی دیر تھی کہ ایسی دھکم پیل شروع ہوئی کہ خدا کی پناہ، عورتوں کے سر سے چادریں اتر گئیں، لباس تار تار ہو گئے، کچھ زخمی بھی ہو گئے۔ ہزاروں افراد کے جمع غفیر میں فقط چند درجن افراد تھے جنہیں آٹے کا تھیلا مل سکا۔ وہ یقیناً خوش نصیب تھے۔ انہی میں ایک بد نصیب 8 بچوں کا باپ تھا جس کے گھر فاقے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ وہ آٹے کے ٹرک کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہا۔ جو ہی ٹرک رکا اور آٹے کی ترسیل شروع ہوئی وہ بھپرے ہوئے مجوم کے پیروں تلے آ کر کچلا گیا اور ہمیشہ کے لیے آٹے کی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ خدا اس نظام اور اس کے کل پرزوں کا بیڑا غرق کرے۔ جناب وزیر اعظم شہید راہ روٹی کے لیے پیکیج کا اعلان فرمائے نا۔ آپ تو سستی روٹی کے بڑے چیمپئن رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ نے بھی وہاں بھی کرپشن کی حد کر دی تھی آپ نے، اب یہاں بھی ذرا آگے ہونا ذرا۔ اور درجن بھر جو لوگ بیچارے آٹے کے لیے لائنوں میں لگ لگ کر جان دے چکے ہیں، ذرا ان کا بھی پرسان حال بنے نا۔ کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسی حکومت کو، ایسے اداروں کو۔ بہت سارے ملکوں میں کیا یہ سسٹم نہیں ہے؟ آپ پاکستان میں اتنے اب فضول قسم کے کام کرتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔
کم از کم اتنے رضاکار حکومت کے پاس ہونے چاہیے کہ وہ جب بھی کسی چیز کی ترسیل کرنی ہو، تقسیم کرنی ہو، وہ لوگوں کے گھروں میں عزت کے ساتھ پہنچائیں، جن کا ڈیٹا محفوظ ہو کہ یہ لوگ ہیں بیچارے جو ضرورت مند ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کافی حد تک تھا، شاندار تھا، لیکن اس میں بھی کرپشن نے ڈیرے ڈالے۔ پلیز خدارا غریبوں کا خیال رکھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی فرات کے کنارے بھوکے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی۔ اور یہاں پوری قوم کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور حکمرانوں کو اپنی مرسڈیز گاڑیوں سے اور باہر کے دوروں سے فرصت نہیں۔ خدا کرے ان کو ہارٹ اٹیک ہو، ان کو ایسا دورہ پڑے کہ یہ دورے باقی پڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔